کریں گے وجیش؟ جی ناظرین، اس وقت ہم آپ تمام لوگوں کو دنیا بھر سے ویلکم کرتے ہیں. پاکستان سے بسنے والے میرے تمام دوست، خاص طور پہ کراچی کی ہندو جو کمیونٹی ہے، ان کے جو ینگ لیڈر ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی جو ترقی کے جو دار و مدار ہوتے ہیں وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، نیشن بلڈر ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج میرے ساتھ جو ہے وہ جاگروتی پلیٹ فارم جو پاکستان میں ابھی نیا اسٹیبلش ہوا ہے، اس کے روح رواں روندر کمار اور ان کی جو بہن ہے سنجنا گوردا جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج شرکت کیا انہوں نے اپنے پورے تمام گروپ کو لے کر. اور آج کیونکہ مارچ کا مہینہ جب آتا ہے تو خواتین کی تاریخ کا مہینہ آتا ہے، اور خواتین کی تاریخ کا مہینہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ خواتین کے جو درپیش چیلنجز ہیں معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، چاہے وہ گھریلو ہو، نجی ہو، اس چیلنجز کو نمٹنے کے لیے جو خواتین کو جو مسائل آتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور جو لوگ آلریڈی اس طرح سے معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے ان کو انکریج کرتے ہیں، تاکہ جو ہے آنے والی جو ینگ جو خواتین ہیں ان کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک مثال ملے، اور ان کو ایک یعنی کہ جستجو ان کی جو ہے وہ بڑھے، اور وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کو اپنی مشعل رائے بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے یو این انٹرنیشنل وومن ڈے اینڈ پرابلم ود فورس کنورژنس آف پاکستان نان مسلم وومن. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف اب نان مسلم کا نہیں رہا، بلکہ اب تو یہ وہاں پہ عام جو بچیوں کا جو وہاں کی مسلمان جو یا میجر پاپولیٹڈ جو بچیاں ہیں ان کا بھی یہ پرابلم ہو گیا ہے، اور جو کہ یہ پیڈوفائلر کا حصہ بن چکا ہے پوری دنیا میں. اور اس سلسلے میں جو ہے آج ہم نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کا اہتمام کیا ہے. لیکن یہ میٹنگ چھوٹی ضرور ہے، لیکن اس میٹنگ کے ذریعے ہمارے بسنے والے تمام پاکستانی جو دنیا میں بسے میں ہیں، کینیڈا سے خالد گل صاحب، اٹلی سے مینول صاحب، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ البنا سے گووند مہاراج ہیں، اور پاکستان سے آپ لوگ ہیں، نور صاحب ہیں، کیون ہیں، اور میرے پاس فراز اللہ خان صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جیمز صاحب ہمارے پاس ہیں. تو ہم آپ سب کا خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ باجی سفینہ آپ تھوڑا سا بولیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جلدی میں، تو تھوڑا سا جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں فورس کنورژنس کے حوالے سے، عورت مارچ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہی تھیں، اس پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا بریفنگ دیں. تو اس کے بعد تھینک یو. ہمارے کو ابھی کیپٹن وجے نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو کیپٹن وجے بھی جو ہے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرچنٹ نیوی کے پہلے جو ہے وہ شپنگ کیپٹن ہیں اور ہندو کمیونٹی سے ہیں. تو سر ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی باجی سفینہ، ہلو باجی سفینہ. انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، ہینگ ہو گیا تھا میرا فون. چلیں باجی. بہت شکریہ وجیش اور روندر کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج ویمن رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ذکر آیا ہے کہ آپ لوگ نے انٹرنیشنل ویمن رائٹس یو این کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں اپنا شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان کا آرٹیکل 20 ہر شہری کو مذہب کا دعویٰ کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق دیتا ہے، لیکن جبری مذہب ایک بڑی تشویشناک شکل ہے اور اسے کالعدم قرار کرنے کی بہت ضرورت ہے. 16 جنوری کو ایک بیان آیا تھا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے، جس میں انہوں نے فورس کنورژن کا پاکستان میں بڑا تشویش کا اظہار کیا تھا. اور میں وہ شیئر نہیں کروں گی ڈیٹا، کیونکہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 1000 بچیوں جو ہیں بچیاں جو کہ 14 سال سے کم عمر کی ہوتی ہیں، انہیں کڈنیپ کیا جاتا ہے اور انہیں جبری شادی کی جاتی ہے اور پھر مسلمان کر دیا جاتا ہے.
اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کو ایک بڑا غلط استعمال ہے کہ جبری ایک تو آپ اس کو کڈنیپ کرے، اور یہ مدد دیتا ہے ہماری عدالتوں کو، کیونکہ سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے ہماری کمزور اور محروم طبقات سے تعلق رکھنے والی اقلیتی لڑکیوں کو، جو کہ جب عدالت میں جاتی ہیں ان کی بہت خوفناک کہانیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں. میں نام نہیں لوں گی. ریسنٹلی لیاری سے ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی، تقریباً 2 سال کے بعد وہ ملی ہے، اور اس کے ساتھ جو جسمانی تشدد ہوا ہے اور مینٹلی وہ جو ٹراما میں رہی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک اور کیس ہمارے سامنے ہے، کراچی کا ہی ہے، جس کو ہم نے ریہیب کیا. ایک چھوٹی بچی، کرسچن بچی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جبری طور کے اوپر سے کڈنیپ کیا گیا. کچھ عرصے تک اس کو ویئر اباؤٹ کا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ماں اس کی انتقال کر گئی تھی. صرف یہ بچی کا باپ فالو اپ کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی جاب بھی چلی گئی، کیونکہ وہ سارا وقت کبھی بچی کو تلاش کرنے کے لیے اس آفس میں، کبھی اس آفس میں. اور ہمارے گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، تو وہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، جو ہماری جوڈیشری ہے، اور جو ہماری جو یہ جو ہماری اس میں ہوتی ہیں میڈیکل میں، ان سب کا رویہ بڑا خراب ہوتا ہے. کوئی ہیلپ فل نہیں ہوتا. اور جو ماں باپ جن کی بچی کڈنیپ ہو گئی ہوتی ہے وہ پریشان حال ادھر سے ادھر. اور جو ہمارے ادارے ہیں ریہیب کے لیے، ان کی بھی بعض اوقات سنوائی نہیں ہوتی، کیونکہ جوڈیشری میں جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اعلیٰ ہے. اور جو چھوٹی عمر کی بچی، جبکہ پاکستان میں اور کراچی میں اسپیشلی سندھ میں ہمارے پاس ایک 18 سال سے کم عمر کی شادی ایک جرم قرار دی گئی ہے. لیکن وہ بڑی خوشی میں ابھی ہے، بلکہ اس کیس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں سراب گوٹ سے، خدا کی بستی سے. اس کی ماں رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس جج نے پرمیشن دے دی کہ 14 سال کی ہے، لیکن اس سے اپنا وش شو کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو اس جج صاحبان نے اس کی اجازت دے دی. اب اس کی ماں روتی ہے، وہ بچی روتی ہے کہ میں نے واپس آنا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ہماری جوڈیشری نے ایک لیٹر دے دیا ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بالکل جرم قرار دیا جائے. جبری مذہب کی تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ ایک تو قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے، کہ اس کے اوپر قانون بنایا جائے. لیکن قانون سازی کیسے ہوگی جبکہ 4 مرتبہ یہ ٹیبل کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، کبھی قومی میں، کبھی صوبائی میں، سینٹ میں، صوبائی نیشنل اسمبلی میں. اسے پیش کرنا تھا بل کو انسانی حقوق کی منسٹری کے پاس، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اس کو ریجیکٹ کر کے واپس کر دیتے ہیں. اور کوئی ان کی وش نظر نہیں آتی کہ مائنورٹی کے لیے کوئی پازیٹیو اقدامات کیے جائیں. اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہم نے پچھلے سال عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے فورس کنورژن بل لانے کے لیے بلاول صاحب کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اس کے اوپر بل لے کے آئیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مذہبی طور کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہمیں اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں دیتی. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ سٹینڈ ہے. دوسری چیز یہی ہے کہ انصاف فراہم کرنے کے لیے جو قانون ہے وہ اس کا جو استعمال ہے ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اور جو
اپوزٹ پارٹی ہے اس کو اس میں فیور دی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہمیشہ سے یہ دیکھتی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اور اسی حساب سے اس کے چلان کو بھرا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائنورٹی جو ہے پاکستان میں بہت پریشان حال ہے اور اس کے لیے بالکل پولیٹیکل ول ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, ریلیجس پارٹی کو میں نہیں کہہ رہی, لیکن جو ہماری مسلم لیگ ہے, جو ہماری پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو اپنے آپ کو انلائٹنڈ اینڈ ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہیں, تو کم از کم ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بے تحاشا بچیاں فورس کنورژن کا شکار ہوتی ہیں. میاں مٹھو کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ میاں مٹھو سب سے زیادہ سپریم ہے میرے خیال میں, تو وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے, ہمارے دیگر اداروں سے بھی اعلیٰ ہے, کہ ثبوت ہونے کے باوجود میاں مٹھو کو نہیں پکڑا جاتا. تو اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کسی کی ول اور وش نہیں ہے کہ فورس کنورژن کا بل لایا جائے. اور میں آپ کیونکہ یہاں پہ ہر کنٹری دیگر کنٹری سے, انٹرنیشنل کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, ہماری مائنورٹی کے جو لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہی پریشرائز کر کے اس ساری چیزوں کو حل کروایا جا سکتا ہے. ادروائز پاکستان میں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ اس طرح کی صورتحال ہو کہ اس کے بل کو منظور کیا جائے. شکریہ. اور عورت مارچ کے حوالے سے میں یہی کہوں گی, کیونکہ اس دفعہ ہمارا یہی تھا کہ ہم ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو, کیونکہ بھوک ہر جگہ کے اوپر ہے, مہنگائی ہر جگہ کے اوپر ہے, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ہمارے جو اداروں میں گورنمنٹ اداروں میں بیٹھے ہوئے لگژری گاڑیوں کو, لگژری لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تک ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی. میں ضرور کہوں گی کہ آپ اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. جی اگر کوئی سوال ہے تو سیدھا. جی باجی, سوال ہم کریں گے بات میں. بہت اچھے آپ نے گفتگو کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ایک واقعی ہی پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی کا بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ پاکستان میں کسی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر اس پہ جو ہے وہ توجہ یا اس پہ جو ہے وہ باہمی رضامندی کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ہم یہاں سے بیٹھ کے آپ کی آواز بن رہے ہیں, اور ہم آپ کو گائے بگایا گائے بگایا جس طرح سے بھی ہمیں موقع ملتا ہے, ہم آپ کی آواز بن کر جو ہے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ عام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو چند ایک لوگ ہیں, جو شخصیت پرست لوگ ہیں, جو مذہب کا مس یوز کرتے ہیں, جیسے میاں میٹھو جیسے لوگ ہیں, وہ اتنے سپریم ہیں اور وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ریاست کی ریٹ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور آپ کے دیگر جو تحفظات ہیں جو آپ نے شیئر کیے, ہم آپ کی میٹنگ کے بعد ان سے زوائد کریں گے. میرے پاس اس وقت جو ریز ہینڈ ہو رہا ہے اٹلی سے دلاور ایمینول صاحب, ان کو بھی میرا خیال ہے کوئی ایمرجنسی جلدی جانا ہے. تو میں دلاور صاحب سے ضرور کہوں گا کہ 2-3 منٹ میں آپ اپنی بات گفتگو کریں. لیکن گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں جاگرتی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو آپ کی نیو ممبر ہے, فیوچر جو ممبر ہے ماروی, وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ جوائن ہے, اور یہ بھی آپ کے ساتھ آج اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہے. اور یہ مستقبل میں جو ہماری جو فورس کنورژنس کی بچیاں ہیں اس کی یہ بھرپور آواز بنے گی. اور یہ میں نے اس کی تربیت ابھی سے شروع کر دی ہے, اور یہ آنے والے وقت میں جو ہماری نان مسلم پاکستانی سے جو بچیوں کے پرابلمز ہیں اس کو یہ ایڈریس کرے گی, اور یہ جاگرتی کو ہر طریقے سے کراچی میں, پاکستان میں, اور پاکستان کے علاوہ امریکہ میں بالکل سپورٹ کرے گی. جی دلاور صاحب, آپ بات کریے. مسیح یسو میں سب کو اسلام, اور دوسرے بھائی کو السلام علیکم اور نمسکار. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے, بس یہ کوشش کریں کہ مختصر سے سر کریں. میں جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے, فورس کنورزیشن
اور اس سے سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کو یعنی انڈر ایج جو ہے میرج کا. دیکھیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کے آگے سب سے پہلے کوئی مذہب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کسی انگریز کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی پاکستانی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی مسلم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ہندو کی بھی ہو سکتی ہے، کسی سکھ کی بھی، کسی کرسچن کی بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں یورپ میں یا امریکہ میں ایسا ہوتا ہوگا، پر پاکستان میں زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زبردستی کڈنیپ کیا جاتا ہے اور ان سے شادی کی جاتی ہے. میرا یہ سوال ہے پورے جو عدالتی نظام سے کہ آپ جب نادرا میں جاتے ہیں تو آپ 14 سال کی بچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں بننے کے لیے اجازت نہیں دیتے آپ، تو آپ اس کے میرج سرٹیفکیٹ کو ایکسیپٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ کیسے؟ جیسے ابھی باجی سکینہ نے بتایا کہ جج کے پاس جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور آپ اس کو اوکے کر دیتے ہیں، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کی، جب ہمارے قانون میں، ہمارے پاکستان کے قانون میں 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی ممنوع ہے، وہ جرم ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں آپ اس کو صحیح سے ایڈریس کرتے؟ اور دوسری بات کہ ہماری جو اقلیتی ہیں، ہم لوگ سب جو اقلیت ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچی تو کڈنیپ کر کے لے لیتے ہیں، پھر اس کو نہ بھیجنے کے لیے اس کو پھر ایک وہ فورس کنورزیشن کا جو ہے وہ جو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ مذمت کرتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی جو ہے وہ شادی نہ کی جائے، نہ کڈنیپ کیا جائے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پہلے اس کو اریسٹ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے کہ آپ نے اس بچی کو کیسے لے کے گیا. آپ یہ تو پہلے کڈنیپ کا کیس بننا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جرم ہے کہ 18 سال سے کم آپ نے کیسے شادی کی، یا اس مولانا حضرات سے، یا اس پادری حضرات سے، یا اس پنڈت صاحب سے، کسی سے پوچھا جائے جس نے اس کی شادی کی ہے، جس سے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی عمر دیکھ کے، ہر چیز دیکھ کے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے. میرا یہ سوال سب ان سے تمام مولویوں صاحبان سے ہے، تمام پادریوں، تمام پنڈتوں، اور ہر اس مذہب سے جو اس کو کنورٹ کرتے ہیں، تو اس سے سوال ہے کہ آپ جو ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. میری مذمت بھی ہے اس چیز پہ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم گاہے بے گاہے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس کو ہم اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان فیوچر بھی ہم اپنی پارٹی کے ساتھ، میں اٹلی سے، یورپ سے، جہاں تک بھی میری مدد ہو سکے گی، میں اپنی پارٹی کو بھرپور اس کے ساتھ کھڑا ہوں، شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں. اور میں اپیل بھی کروں گا اپنی پارٹی کے سربراہوں سے کہ اس چیز کے لیے عمل پیرا لائیں. تھینک یو جی. میں نے چرچ جانا تھا، میرا چرچ کا ٹائم ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے پہلے ایڈریس کر لیا. بہت شکریہ وجیش بھائی، ایک بار پھر آپ نے مجھے مدعو کیا. نور صاحب سے، خالد گل صاحب کینیڈا سے، فراز صاحب، کیپٹن روندر صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. گووند صاحب، اب جن کے اسکرین پہ نام نہیں آ پا رہے، تو میں ان سب بھائیوں کا اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو ٹو آل. یو ڈو دا سیم سر. تھینک یو دلاور صاحب. بچیاں بالکل سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور یہ واقعی مسائل ہیں. ان کو شناختی حیثیت جو ہے وہ 14 سال سے پہلے نہیں دی جاتی ہے، چاہے ان کا ووٹ رجسٹرڈ کرنا ہو یا ان کی شناختی کارڈ کی جو ہے پہچان دینی ہو. اس کے لیے عمر کا تعین پاکستان کے آئین کے مطابق 18 سال رکھا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات میں عمر کا تعین نہیں دیکھا جاتا. یہ بھی ایک ریاست کی بہت بڑی وائلیشن ہے، ریاستی اداروں کی بہت بڑی وائلیشن ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اینڈ سے، اور یورپ میں جس طریقے سے آپ نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ مائنورٹیز کے جو سول سوسائٹیز کے ایشوز ہے پاکستان میں، اس کو بیدار کرنے کے لیے، وہاں پہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے لوگ جو وہاں پہ اپنے ذریعہ معاش کو مستحکم کرنے کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ اس بات پہ جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنا یہاں بیٹھ کے جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں دلاور صاحب. اب میں گزارش کروں گا کہ
میرے پاس جو ہے وہ جیمس سپریم صاحب جو ہے وائس پریزیڈنٹ PPP USA منارٹی افیئرس کے ہیں. میں ان کو سننا چاہوں گا. اس کے بعد دین آپ کا کسی کا اور کا اگر انٹرسٹ ہو تو مجھے اپنا ریز ہینڈ کر دیجیے گا. شکریہ. جیمس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. جی سفینہ باجی آپ جا سکتی ہے. مجھے معلوم ہے آپ کا کہیں اور بھی ٹائم انگیجڈ ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل اور تھینکفل ٹو ایوری بڈی دیٹ آر جوائننگ اس. اور بالکل آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے. میں فراز اللہ خان صاحب سے بات ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ اپنے حسین کلمات اس امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں کریں اور اپنے روشن خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. فراز اللہ خان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری. وجیش، جی مجھے مادی کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مادی نے بالکل اپنے والد کے فالو کیا ہے. اور وش یو گڈ لک مادی، کہ ہم آپ کا بالکل ہر طرح کی طرف آپ کی طرف دیکھیں گے بھی اور کام میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو، بہت شکریہ روندر. ماروی جو ہے وہ جاگرتی کا آفیشیل طور پہ حصہ ہو گئی ہے اور ماروی جو ہے وہ اس کا رول پلے کرے گی آپ تمام لوگوں کے لیے. تو بالکل تھینک یو فار باجی کے اس کو موٹیویشن دینے کے لیے اور ہماری کوشش ہے اس کو آگے لے کے جائیں. جی فراز اللہ خان صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن DC سے میرے ساتھ لائن پر ہیں. تو فراز اللہ صاحب جی بالکل کچھ کہیں اپنے الفاظ. تھینک یو وجیش. سب سے پہلے تو السلام علیکم، نمستے اینڈ ہیلو ٹو ایوری ون. آپ کی ویڈیو جو ہے وہ پروٹیٹ ہے، اس کو وائٹ کر لیں. جی تھینک یو. چلے صحیح ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم، نمستے اینڈ ایوری ون، ہیلو. بیسکلی آج جو وجیش بھائی نے یہ ایونٹ جو رکھا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم ہمیشہ انٹرنیشنل وومنس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے گھر کی بات وومنس کی رائٹ کی نہیں کی. جیسے فار ایگزامپل جب پیرنٹس کے ڈیتھ ہو جاتے ہیں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹے کو اس کا حق دیا جائے، بیٹی کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، رائٹ. تو اگر ہم اپنے گھر سے پہلے سٹارٹ لیں کہ جو بیٹی کا جو حق ہے ان کو وہ دیا جائے، وہاں سے ہم سٹارٹ لیں تو پہلے تو اپنے گھر سے ان کو رائٹ دیا جانا چاہیے. دیٹس میرا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایج آف 18 تک ایک شادی جو ہوتی ہے لائک اس سے پہلے بالکل شادی ہونی نہیں چاہیے. ایج آف 18 تک وومن کی شادی ہونی چاہیے کیونکہ ایٹ لیسٹ شی نو وٹ شی از ڈوئنگ. اس سے پہلے تو بالکل ہونی نہیں چاہیے، یہ ایک رول ہے. اور باقی وومن امپاورمنٹ کی بات ہم کریں تو میرے سامنے تو بینظیر بھٹو ایک مثالی ہیں. شی واز اے پرائم منسٹر. شی واز اب وہ جو فرسٹ ٹائم عہد لے رہی تھی ایز اے پرائم منسٹر تو شی واز آفٹر لائک 3 months شی ڈیلیور اے بیبی، رائٹ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وومن کتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو رول کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر تھی. پھر آفٹر 3 months شی گیو اے برتھ ٹو اے چائلڈ. تو وومن کا حق تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ. تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ریپ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں USA میں بھی بہت زیادہ ہے یہ. لیکن USA کا اچھی بات یہ ہے کہ یہاں قانون ہے، آپ کو رائٹس ملتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے رائٹس نہیں ملتے. تو میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بولوں گا کہ ہم اس ڈے کو سیلیبریٹ کریں، اس جو آواز ہے ہم پہنچائیں، ہم اسٹیٹمنٹس دیں وومنس رائٹ کے بارے میں. تو انشاءاللہ وی ول اپنی ایفرٹ ہم اس میں ڈالیں گے ڈیفینیٹلی. تھینک یو وجیش. تھینک یو.
جی بالکل فراز صاحب، آپ نے بہت اہم بات کری کہ پاکستان میں اگر خواتین کی جو مثالی کردار دیکھا جائے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ایک ایسی ہمارے پاس جو ہے خاتون لیڈر آئیں جنہوں نے ایک اپنا رول پلے کیا اور مردوں کے معاشرے میں ایک میں بہادر عورت کا جو ہے کردار نبھایا، کیونکہ محترمہ کے سے پہلے جو ہے وہ مادر ملت جو فاطمہ جناح، جنہیں امریتی ایوب خان نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی سربراہ جو ہے یا ریاست کی سربراہ جو ہے وہ خاتون نہیں ہوتی، جس کو محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہے وہ غلط ثابت کر کے ایک ریاست کی جو بھاگ دوڑ کی جو ذمہ داری سنبھال کر جو ہے وہ مثالی بنایا۔ تو بالکل ہمارے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک مشعل رہا ہے۔ اب میں دوبارہ گزارش کروں گا، اگر جیمس ابراہیم صاحب آ گئے ہیں تو کائنڈلی اپنے کچھ وقت ہمیں دیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے دوسرے جو پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کریں، اور تاکہ میٹنگ کو جلد سے جلد وائنڈ اپ کریں۔ جی جیمس صاحب، اگر آپ آ گئے ہیں تو بالکل گو ایڈ۔ ہلو، انمیوٹ کریں اپنا مائک جیمس صاحب۔ میرے خیال ہے ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میرے برادری کے اوکے جی جیمس صاحب، جی جی بالکل۔ ہاں جی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ وجیش بھائی، آپ نے یہ بہت اچھا ایک سٹیپ لیا ہے اور وی اپریشیٹ اٹ، اور جبکہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے اور خاص کر فورس کنورشن یا جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے جو آپ نے آج کا موضوع چنا ہے، میں اس کے لیے آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنے تمام ان ساتھیوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ اور میں جیسا کہ ابھی سفینہ بھائی جی سے بات ہو رہی تھی کہ یہ اس سسٹم کو جوڈیشری کی طرف سے اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے پذیرائی ملنی چاہیے، اور یہ جو جیسا کہ انہوں نے مثال بتائی، ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب اس بچی کو جو کہ کم عمری میں اس کو مذہب تبدیل کر کے، اور انہی میں سے ایک جو ریپس ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں شادی کر رہا ہوں کیونکہ مسلمان ہو گئی ہے، اور افسوس ہوتا ہے ان ججز پر جو یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مسلمان ہو گئی ہے تو شی شوڈ گو ود ہر ہسبینڈ، جو کہ سراسر زیادتی ہے ہماری ان بچیوں کے ساتھ بھی اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ بھی جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلیسفیمی لاز کے حوالے سے جیسا کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا یا کل پرسوں بھی یہ خبریں تھیں کہ جی وہ جو 2-3 لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ جب گھروں میں چھاپے مارتے یا ان کو کسی بھی اپنی ڈاکہ زنی یا جو بھی ہوتا اس میں وہ ریپ کرتے تھے، اور ان کو تینوں کو مار دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ ریپس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ آئندہ مرد نہ رہے۔ اگر ایک آدھ کیس ایسا ہو، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایز اے جرنلسٹ، مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں پپو کے 3 قاتلوں کو سر عام پھانسی دی گئی تھی، اس سے ایک تھوڑا سا کنٹرول ہوا تھا یہ معاشرے میں جو اس قسم کی بدفعلی یا اور اس قسم کے جو واقعات ہونا کم ہو گئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کچھ لوگوں کو سزائیں دی جائیں تو یہ ایک عبرت کا نشان ہوگا، اور ایک ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی بہت کمینی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہوگا، اور وہ ان سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کہ یہ جو بچیوں کے ساتھ زبردستی ان کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کہہ دینا کہ جی مسلمان ہو گئی، اور وہ جو عدلیہ کا جو نظام ہے، جو جج کہتا ہے کہ جی چونکہ یہ مسلمان ہو گئی ہے اور یہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس پہ ہم نے کئی دفعہ پروٹیسٹ بھی کیا،
اور ابھی جو اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو زینب بچی تھی کراچی کی تو سوری یہ یہاں پہ زینب جو ہے وہ یہاں پہ محل لاہور ہاں قصور سائڈ پہ قصور کی ہاں جی. تو اس کے مطلب والد جو تھے انہوں نے ایک اپنا فاؤنڈیشن بنائی یا آرگنائزیشن بنائی اور اس پہ انہوں نے مختلف لوگوں یا بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا یا ان کی فیملیز کے ساتھ رہے. اب میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹیز مجھے نظر نہیں آ رہی میڈیا میں بھی یا سوشل میڈیا میں. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مطلب ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے ہمارے جو ساتھی ابھی جیسے امانر صاحب نے بات کی یا سفینہ باجی نے کہ وہ ہمیں جو ہے نا پارٹی کے بیسس پہ بھی اور اپنے ذاتی جو این جی اوز ہیں یا جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ عورت مارچ اور یہ سارے ان کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسے مواقع جو ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور میں خاص طور پہ ماروی کے لیے بہت خوش ہوں کہ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے مجھے وہ یاد آیا ہے کہ ہمارے شہید لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمیشہ بے نظیر شہید بی بی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے بچپن سے ہی. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ عزت ملی اور یہ ایک تربیت ہوتی ہے جو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ماروی ہمارے لیے ایک مستقبل میں بہت اچھی نہ کہ صرف لیڈر ثابت ہوگی بلکہ وہ اپنے باپ کی طرح اس قسم کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لے کے ایک اپنا مقام پیدا کرے گی. تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ اس بات کو جبری جو تبدیلی مذہب ہے اس کو کنڈم کرتا ہوں اپنے پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو قائد ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس میں انیشیٹو لے کر اور اس کے لیے کوئی ایسا قانون نافذ کیا جائے گا کہ جس سے یہ جبری مذہب کی جو تبدیلی ہے اس کو قانونی شکل دی جائے. اور میری اپنے جو اسلامی نظریاتی کونسل یا اور جو حکومت وقت کے جو افسران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس موضوع کو سیریسلی لیں اور اس پہ کوئی مناسب قانون بنایا جائے. بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. تھینک یو وجیش بھائی. جی جیمس ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ. جی بالکل ہمارے لیے یہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ اس کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے تاکہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی آئینی میکینزم تیار ہو سکے. اور بالکل ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. ہم آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں جیمس صاحب. اب میں گزارش کروں گا کہ میں میرے برادری کے پاکستان کے میں ان کی بڑی خدمات ہے گووند راٹھور صاحب جو کہ ہمیشہ سے انہوں نے وہاں پہ مذہبی سرگرمیوں میں اپنا بڑھ چڑھ کے وہاں پہ حصہ لیا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے پرائمری پیشے کے اعتبار سے تو وہ ان کی دیگر مصروفیات تھیں لیکن برادری اور سماجی کے اعتبار سے وہ ہماری برادری کے ریلیجس لیڈر تھے, پنڈت تھے وہاں پہ. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ گائے بگائے کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور دھرم کی مذہب کی پرچار کرتے ہیں. تو میں گووند صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ فیو ورڈز بولیں تاکہ وہ اس ورچوئل کانفرنس کو ایک اپنے حسین کلمات سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم مستفید ہو سکیں. اور میرے ساتھ کیون جو نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے, ویلکم بیک. جی گووند صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی گووند صاحب. اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, انمیوٹ نہیں ہو رہا آپ کا آواز. اچھا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو شاید کال کا پرابلم آ رہا ہوگا. تو چلے کوئی بات نہیں ہے, میں گزارش کروں گا کہ اب میرے ساتھ جو ہے وہ
اس وقت جو ہے کیپٹن وجے صاحب بھی آن لائن ہیں اور وہ میری رات تک رہے، تو کیپٹن صاحب تھوڑی سی جو ہے گفتگو کریں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ جی ناظرین سوری، ہم کسی ڈسکنیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ مائک بھائی مائک آف ہے۔ جی دوستو، ہم جو ہے کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے۔ میرے پاس جو ہے وہ کیپٹن صاحب آپ تھوڑا سا رکیے گا کیونکہ نور صاحب کو ایمرجنسی ہے تو انہیں جانا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ذرا اپنے امپورٹنٹ ورڈز کہیں، دین پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں ان کو ذرا کہیں انگیجمنٹ ان کی، تو وہ پہلے اپنا کہہ دیں، دین اس کے بعد ہم دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی نور صاحب۔ جی السلام علیکم، نمستے، گڈ ایوننگ اور ست سری اکال تمام دوستوں کو جتنے کو بھی میری آواز آ رہی ہے، اور بالخصوص جناب خالد صاحب بھی کیپٹن صاحب کے اور مسکان ہے، وجیش پرتاپ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے انوائٹ کیا ہمیں۔ اچھا، اس پہ جو آپ نے ایک بہت اچھا جو ایک آپس میں دونوں پروگراموں کو جوڑا ہے، فورس کنونشن کو اور وومن ڈے کے حوالے سے۔ اب تھوڑی دیر پہلے سفینہ باجی نے عورت مارچ کی بھی بات کی اور اس پہ بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور فراز اللہ بھائی کی بھی آواز سنی، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے بات کی وہ بہت زبردست باتیں کی۔ اصل میں جو فورس کنورشن کا جو ایشو ابھی چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کو دو ہر پیرائے سے دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کو دو ویوز بہت ضروری ہے اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے جوائن کرے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو ویسے بھی جیسے آپ وجیش بھائی، آپ اور میں یہاں پہ پاکستان میں بھی، اور ویسے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ریلیجیس فریڈم کے لیے بات کرتے ہیں، اور جن علاقوں میں ہم لوگ پلے بڑے ہوئے، ہم لوگ سارے جو ہے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور ہندوز بھی ہیں اور سارے، لیکن ہمارے ماں باپ نے، اللہ کا شکر ہے ہمیں، کہ ایسا کوئی زیادہ ایکسٹریمسٹ لیول کا کوئی ہمیں وہ نہیں دیا سبق کے جو ہے وہ ہم دوسرے کسی کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں۔ تو ہم ایک دوسرے کے گھروں میں پلے بڑے، کھاتے پیتے ایک ساتھ جو ہے ہم نے لائف گزاری ہے، چائلڈ ہوڈ گزارا ہے، ایک بہت اچھا ماحول میں ہم لوگ گزرے۔ لیکن ابھی اس ماحول میں جو اچانک پچھلے 20-25 سال میں جو چینجنگ آ رہی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اسلام میں جو پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی سندھ کی اور پنجاب کے انٹیریئر حصوں کی بات ہوتی ہے، اسلام میں کسی کو بھی فورسفلی اس کا مذہب تبدیل کرانا بالکل حرام ہے، ممنوع ہے، اس نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو لوگ اگر اپنی ولنگ کے ساتھ، یعنی کسی بھی عمر کے حصے میں 18 سال سے زیادہ ہوں یا 20 سال ہوں، 22 سال ہوں یا میچورٹی لیول پر ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیا کسی دوسرے مذہب کا اچھا لگ رہا ہے اور وہ جوائن کر لیتے ہیں، اور پھر اسپیشلی جو کیسز ہمارے سامنے ہماری جو لائف میں گزرے ہیں وہ ایسے ہی گزرے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور ان کی شادی ہو گئی، اور اگر وہ میچورٹی لیول پر تھے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اگر اپنی مرضی سے
مذہب تبدیل کرتے ہیں، ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے پاکستان کے لاس کے مطابق بھی، اور ایک ریلیجیس انٹرفیتھ اور ہارمونی کے طور پہ بھی ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے گھر والے جو ہے وہ بعض دفعہ مار دیتے ہیں، یا پھر ان کی جو ہے وہ آنر کلنگ ہو جاتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے میں آئے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر دونوں طرف سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے فورس کنونشن کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہمارے پاکستان میں لاء میں تو وہ چیزیں من ہیں، لیکن جب پریکٹس میں دیکھتے ہیں، جب وہ چیزیں جو ہے وہ عدالتوں میں جاتی ہیں، وہاں جا کر یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایک جو طاقتور طبقہ ہے، چاہے وہ مولوی ہوں، پنڈت ہوں، یا جو بھی ہوں ریلیجیس سینٹر لوگوں کا، وہ جب اس میں انوالو ہوتا ہے تو وہ میڈیا کا جو رول ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ معاملے ہوتا کچھ ہے لیکن وہ کچھ آ کہیں دیتے ہیں. اب ایک بچی جو اپنے عقل و شعور سے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، اگر اس کو کڈنیپ کر لیا جائے، پہلا گناہ اور پہلا کرائم تو یہی ہو. دوسرا، اس کو حبس بیجا میں رکھنا، پہلا کرائم اس کا یہ، دوسرا کرائم یہ ہو گیا. تیسرا، اس سے نکاح کر لینا، چوتھا کرائم. اور پھر سندھ گورنمنٹ کے جو لاس ابھی ہم نے بنائے ہیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کو جو ہے وہ شادی کرنے کا حق نہیں ہے. اگر ہو بھی گئی ہے تو نکاح نامہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 18 سال کی نہ ہو جائے. لیکن جب اس طرح کا کوئی فورس کنورژن کا کیس آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اس میں جو ہے وہ 14 سال یا 15 سال کی بچی کی بھی شادی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہمیں غور میرا خیال ہے کہ نور حسن صاحب جو ہے ان کا رابطہ منتقل ہو گیا ہے. نور صاحب نے بالکل نور صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ہو گیا میرے خیال سے ایشو. جی نور صاحب کا کوئی رابطہ جو ہے وہ منتقل ہو گیا. نور صاحب بڑی اہم جی ہمارے تھے. پاکستان کی جو خاص طور پہ سندھ کی جو کانسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو کانسٹیٹیوٹ میں جو مذہبی آزادی اور ایکول رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا کہ پہلے کیپٹن وجے بول لیں، دین اس کے بعد میرے پاس خالد گل صاحب ہیں. خالد صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ 5 منٹ رکیں تاکہ ہم دوسروں کو موقع دے دیں، جونیئر کو اور سینئرز کو تفصیلاً سنا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کیپٹن صاحب ذرا اپنے 2 منٹ کی جو ہے گفتگو فرما لیں، دین اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. شکریہ. گڈ مارننگ، نمستے، جے شری رام. تھینک یو ویری مچ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے وجیش صاحب، روندر جی، سریندرتا، سنجنا، جیمز، کیبن، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، نمستے، جے شری رام. اور تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کیا وجیش پرتاپ صاحب اور آپ سب لوگوں نے، اور موقع دیا کہ کچھ بولوں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کافی عرصے سے ہمارے لوگ اور لوگ جتنے بھی اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کچھ ہوتا ہوا دکھا نہیں ہے. آج بھی جو کچھ سال پہلے ہوتا تھا وہی چیز آج ہر دوسرے دن سننے میں ملتی ہے. اور یہ فورس کنورژن یہ ہمارے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ ہے. اگر 10% 20% بھی ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ ہر دوسری لڑکی، یہ نہیں کہ خالی ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ، سب بچیاں جو بھی یہ مولانا حضرات کے ہاتھ میں آتے ہیں یا ان کی رینج میں آتے ہیں وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں. فورس کنورژن کے حوالے سے، وہ چھوٹی عمر میں شادی کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. تو یہ لیکن وجیش پرتاپ صاحب نے اور آپ سب لوگوں نے مل کے جو فارم جمع کیا ہے، اس فورم پہ ہم سب یہی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیوں کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، لیکن یہ ہماری کی ہوئی کوشش اپنا رنگ ضرور دکھائے گی. کیونکہ اور اس ٹاپک پہ یہ ہر آدمی اگر اس پین کو اپنے لیے فیل کرے تو اسے پتا چلے گا. لیکن یہ جو لوگ کر رہے ہیں جس طرح میاں مٹھو ہے اور اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں، وہ اس پین کو اپنا پین نہیں سمجھ رہے. ہمارے ایک سنت نے کہا ہے، پیڑ پرائی جانے نہ کوئی، پیڑ پرائی جانے نہ کوئی، جس تن لاگے بس وہ جانے. یعنی اس تکلیف کو، اس بیٹی کو اگر اپنی بیٹی سمجھ کے اگر یہ مولانا حضرات کریں تو شاید کبھی سوچے گے بھی نہیں.
اور بس میں زیادہ نہیں بات کروں گا، مجھے پتا آپ سب لوگ جو ہے اتنے سارے اپنے اپنے اچھے ویوز رکھتے ہیں، لیکن میں بس خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ جو کوشش ہے، یہ کوشش ہمیں بند نہیں کرنی، ختم نہیں کرنی، کرتے رہنا چاہیے. اور تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوں، اور تھینک یو ویری مچ کہ میں خود ایک بیٹی کا باپ ریسنٹلی بنا ہوں. میرے پہلے 2 بیٹے ہیں اور 15 مہینے پہلے میری ایک بیٹی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں میری بیٹی کا جو پین ہے، وہ میری بیٹی جو مجھ سے ذرا سی بھی ناراض ہوتی ہے تو مجھے کتنا فیل ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے دور ہو وہ ایسا تو میں سوچ ہی نہیں سکتا. اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اور لیا ہے اور لیتے رہے گے. جب تک ہماری بات نہ سنی جائے ہمیں بولتے رہنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جے شری رام. سلام. نمستے. جی بہت بہت شکریہ کیپٹن وجے صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، جاری اور ساری رہنا چاہیے. میں ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں نور حسن سوان. نور حسن صاحب جو ہے وہ اپنے نئے دیگر موبائل سے جو ہے وہ دوبارہ آ گئے ہیں. نور صاحب ہم آپ کو بعد میں بھی ٹائم دیں گے. ابھی اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان اسکاؤٹ لیڈر ہیں امن وقار، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. امان وقار حیدر، یہ کراچی میں بھی بڑا کام کرتے ہیں. ان کے والد صاحب خاص طور پہ ان کو ہندو کمیونٹی کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردی ہے، اور نہ کہ ان کے تہوار میں جاتے ہیں بلکہ ان کی ہر طرح کی جو مدد ہوتی ہے، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کراچی کی ہندو کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں. اور انہوں نے نہ صرف بلکہ جو ہے وہ خود بھی وہ آگے ہوتے ہیں اس کام کے لیے، بلکہ انہوں نے اپنی بچوں کو بھی جو ہے وہ تربیت دی ہے، اور مساوی حقوق کی جو ہے وہ تربیت دے رہے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امان وقار جو ہے وہ اسکاؤٹ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ نوجوان سماجی لیڈر ہے. اور نہ صرف جو ہے وہ صرف وہاں پر پاکستان میں یا کراچی میں جو ہے وہ کسی مسلمان اجتماعات کی خدمت انجام دیتے ہیں، بلکہ ہندوؤں کے اور کرسچنس کے جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ اپنی اسکاؤٹس کی سرگرمیاں دیتے ہیں. تو ہم بہت انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ اس کو جاری اور ساری رکھیں. میں گزارش کروں گا کہ میرے پاس اس وقت کیون جان ہے، اس کے بعد پھر میں خالد گل صاحب کو دعوت دوں گا، پھر اس کو مزید پڑھائے جائیں گے. شکریہ. کیون جان اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہمیں اہم ایڈریس سے جو ہے وہ آگاہ کریں. کیون جان، اوکے کیون آپ پھر بعد میں بات کر لیجیے گا. خالد گل صاحب امریکہ سے کینیڈا سے نائب صدر پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کینیڈا کے نائب صدر ہیں. سوری کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ PPP یو ایس سے رہتی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مذہبی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے سائے تلے آپ نے بڑا کام کیا ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالکل آپ جو ہے شہباز بھٹی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ہم قدم تھے، ان کے ساتھ ان کی کندھا سے کندھا ملا کے چلتے رہے. تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور سر آپ بالکل آئیے اور اپنے حسین کلمات سے جو ہے وہ ہمیں مستفید کریں، اور کوشش کریں کیونکہ ٹائم کیلکولیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پر جو یہ جو گوگل کی میٹنگ ہوتی ہے یہ بڑی ٹائم کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ مختصر سے وقت میں اپنی اہم جامعہ بات کرنی. شکریہ. اپنا مائک جی وجیش بھائی، کیون بھی حاضر ہے، تو وہ مجھ سے پہلے گل صاحب نے بات کرنی ہے. جی گل صاحب بات کریں گے. گل صاحب اپنا بات جو مائک انمیوٹ کریں. گل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. ہاں جی، اب آ گئی جی. بہت شکریہ. میں نے وجیش بھائی سوری ٹو سے میں نے جو ہینڈ ویو کیا تھا نا صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی، ٹائمر لگا ہوا تھا. آپ میرے سے پہلے کسی اور کو ٹائم دینا چاہیں تو بس خوشی. میں تو گزارش کروں گا کہ آپ لاسٹ میں بولیں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ سب سنیں جی گے. بالکل سر، میں نے صرف وہ ٹیکنیکل انڈیکیشن دینی تھی کہ وہ ایشو آ رہا تھا ٹائمر کا. اوکے جی. کیون آپ بولیے.
جی وجیش بھائی تھینک یو. اور وجیش بھائی کے ساتھ جتنے دیگر ہمارے دوست ہیں, گل صاحب جو ہیں نہایت قابل احترام, نہایت محترم ہیں. ان کی گفتگو سنی تھی تو بہت ہی جو میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت محظوظ کی ان کی گفتگو. کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی تھے نور حسین بھائی, انہوں نے بہت ساری ایسی باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے, خاص طور پہ فورس کنورژن کو لے کر, کہ دیکھیے جب چائلڈ ایکٹ میرج ہوتی ہے, جو کم عمری کی شادی ہے انڈر 18, کیونکہ ہمارے سندھ میں 18 سال جو ہے وہ قانونی طور پر, یعنی کہ جب کوئی کورٹ میرج کرتا ہے تو انہوں نے حد اس کی میعاد جو ہے وہ مقرر کی ہے 18 سال, لیکن اس کے نیچے جو شادیاں ہیں وہ چائلڈ ایکٹ میرجز میں ہیں. تو جس طرف ہماری توجہ مرکوز کروانے کی کوشش یا ہمارا دھیان جو مرکوز کروایا ہے نور بھائی نے, وہ باتیں تمام جو ہیں ان تمام باتوں میں صداقت پائی جاتی ہے کہ 18 سال کے بعد 19 سال یا 20 سال یا 21 سال تو وہ فورس کنورژن نہیں ہے کسی بھی حوالے سے, جسے ہم جبری کہتے ہیں. وہ تو ایک میچول انڈرسٹینڈنگ ہمیں کہنا چاہیے. لیکن جو چائلڈ ایکٹ میرجز ہیں, ہمارا اگر مکمل فوکس اس طرف ہو تو ہم اپنے درمیان سے تقریباً 90% اس پرابلم کو, اس ایشو کو ہم انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے, ہیومن رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے درمیان سے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں, اسلام کو دیکھتے سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو دیکھیے شرعی طور پہ اگر ہم اہل یہود کو بھی دیکھتے ہیں تو اہل یہود میں بھی جو شرعی شادی ہے وہ 13 سال کے بعد 14 سال کے بعد اس کی اجازت ہے. شرعی طور پہ اس چیز میں ممانعت نہیں ہے, لیکن ہیومن رائٹس کے لا کو دیکھتے ہوئے ہمیں چائلڈ ایکٹ میرجز جو ہیں ان میں کچھ تحفظات ہیں. تحفظات جو ہیں وہ نہایت ویلڈ ہیں. 17 سال کے بچے کو سم الاؤ نہیں ہو سکتی, 17 سال کے بچے کا CNIC نہیں بن سکتا, 17 سال کا بچہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتا. اگر یہ تمام چیزیں کسی بھی بچے کو بالغ ہونے کے بعد ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو یقیناً شادی کا حق جو ہے وہ بھی اسے 18 سال کے بعد ملنا چاہیے. جبکہ شریعت کو جب ہم دیکھتے ہیں, شریعت کا جو بالغ بچہ ہوتا ہے وہ 18 سال کا نہیں ہوتا, وہ سن بلوغت کو دیکھا جاتا ہے. اب سن بلوغت کیا ہے؟ سن بلوغت چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ گرم ہے اور یہاں مسالہ جات جو استعمال ہوتے ہیں وہ گرم, تو ہم موسٹلی ہمارے جو لیڈز لڑکے اور جو لڑکیاں ہیں وہ 13 ساڑھے 13 سال 14 سال کی عمر میں سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں جو جس پہ پریکٹس کی جا رہی ہے ہم پر, بہت سے جو معلم ہیں عالم دین ہیں وہ جو ہم پر پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم چائلڈ ایکٹ میرج کو اور انسانی ہیومن رائٹس کو جو انٹرپ کر رہے ہیں اس میں, اور شرعی شادی کو ہم تین چیزیں ملا رہے ہیں. اچھا, اس کا ہمیں ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے سابقہ حکومت میں کہ جب ہمارا اقلیتی تحفظاتی بل جو ہے وہ اسمبلی میں رکھا گیا اور اسے وزیر مذہبی امور نے اسے جو ہے, دروازہ بند کرو, وزیر اقلیتی امور نے جو ہے اسے رد کیا اور اس پہ علی محمد صاحب نے جو ریمارکس دیے, اور اس کے بعد جب وہ بل ہمارے سامنے آیا تو اس بل میں بھی کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں رکھی گئی تھی کہ مترک ہونے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے, مترک مطلب کوئی بھی شخص انڈر ایج ہو اور وہ جبری طور پر اپنا دین جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے, اور جب اسے حقائق کا پتہ چلتا ہے تو وہ جب دوبارہ اپنے دین میں واپس جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا تو وہ مترک ہے. اچھا, وہ اس کی جو
لॉज ہیں, बाय लॉज जो उसके बनते हैं दीन इस्लाम में, वो वाजिबुल सजा है. मैं सजा नहीं यहाँ पे बयान करना चाहता, वो वाजिबुल सजा है. ठीक है. इसके लिए जब उनके आगे इश्यूज रखे, पॉइंट्स रखे गए कि आपको जो है वो मुतल्लका डीसी जो है वो एग्जामिन करे. अगर कोई अंडर एज शख्स जो है वो इस्लाम कबूल करना चाहता है या दीगर किसी मजहब में जाना चाहता है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जाए, एक बाकायदा तौर पर उसका फॉर्म हो, वो फॉर्म फिल करे कि जी मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इन तमाम अवामिल को, इस दीन को लाना चाहता हूँ, मुझे ये कवानीन अच्छे लगते हैं, लिहाजा मैं अपना मजहब तब्दील करना चाहता हूँ. वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो उसे 10 से 15, 15 से 20 दिन का वक्त देता है सोचने के लिए. उसके बाद वो उसका मुकम्मल तौर पे एक फॉर्म फिल करता है. फॉर्म फिल करने के बाद भी वो उसे 18 साल होने तक का वक्त देता है. इन चीजों को जो जोड़ा गया है, हमारे जो दूसरे इंसानी हकूक पर काम करने वाले दोस्त हैं, बहुत सारी बातें मैं नूर हुसैन भाई की सुन रहा था, तो वो पॉइंट्स बड़े वो मोहतात अंदाज के साथ कोड कर रहे थे. तो देखिए दोनों जानिब से जो हमारे ह्यूमन राइट्स पे बोलने वाले दोस्त हैं, खवातीन के हकूक को लेकर बोलने वाले लोग हैं, या इंसानी आज़ादी पर बोलने वाले जो लोग हैं, वो बड़े अपने अल्फाजों को मोहतात रखते हैं, महदूद रखते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारी जोश खिताबत से जो है वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा तासर नजरिया ना ले ले कि हम किसी तरह से कोई जबर या सख्ती करना चाह रहे हैं. सो हमें अपने जो, मैं अपनी बात को वाइंड अप करने की तरफ आऊंगा, हमें जो अपने पॉइंट्स हैं वो चाइल्ड एक्ट मैरिज पे रखने चाहिए, ना कि आफ्टर द अंडर एज, यानी कि 18 साल के बाद कोई भी शख्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी शादी कर सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह से इस तनाजर में नहीं होना चाहिए कि जैसे ब्लैकमेलिंग के तौर पे भी काफी सारी शादियां होती हैं. उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात होने चाहिए. लेकिन मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, सियासी वर्कर के साथ साथ, और तकरीबन कोई 16 से 17 साल के मेरे एक्सपीरियंसेस है. बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं. एट द एंड मोस्टली जो केसेस हमारे बाहर आते हैं, एट द एंड मोस्टली वो म्यूचुअल होते हैं, और तकरीबन 25% जो हैं वो इस तनाजर में होते हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा है. लेकिन उनमें भी जो खराबी का बायस बनते हैं वो हमारे सोशलिस्ट होते हैं लोग, हमारे सियासी कारकुनान जो होते हैं, वो कुछ टेक्निकल चीजें ना समझते हुए वो केसेस को बिगाड़ देते हैं. हमें ज्यादा तवज्जो अपने ऐसे लोगों पर देना चाहिए कि आया कोई समाजी कारकुन जो है वो किसी ऑथेंटिक एनजीओ से रिलेटेड है भी या नहीं, कवानीन को जानता भी है या नहीं, उनको फॉलो करता है भी है या नहीं, या मैं बहुत ही हार्म वर्ड यूज करूंगा, अपनी दिहाड़ी के चक्कर में ऐसे केसेस जो है वो लेता है ताकि मैं बहुत जल्दी ऊपर आ जाऊं और कुछ पैसा कमाऊं. मेरे पास मुत्तहिद लातादाद ऐसे सियासी कारकुनान है, समाजी कारकुनान है, जो ऐसे केसेस में बिगाड़ पैदा करते हैं, और वो बिगाड़ जो है वो आज इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें उसने एक दुश्मनी की हद तक ला के खड़ा कर दिया है. अगर मैंने कुछ ज्यादा या गलत बोला है तो मैं जरूर सीखने का मुश्ताक रहूंगा. थैंक यू जी. केविन जॉन साहब, बहुत खूबसूरत, आपने बड़े हसीन और बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू छेड़ी, और बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इंडोर्स करूंगा कि इंसानी हकूक की तरक्की में उम्र का तयन तो रख दिया गया, जो लेकिन रियासत की जानिब से एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही. मैं गुजारिश करूंगा कि नूर साहब हमारे से जो है वो राब्ता का मुंतका हो गया था, तो नूर साहब आप दोबारा उस सिलसिले को, उस अमल को जारी रखें. फिर देन उसके बाद हम दीगर जो हमारे शुरा हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अगर कहना चाहें तो वो कहें, फिर हम उसके बाद उसको वाइंड अप की तरफ जाएंगे खालिद के साथ. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत
बहुत शुक्रिया, थैंक यू विजेश भाई। मैं माजरत चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरा एक फ़ोन ऑफ हो गया था, फिर मैं दूसरे से ऑनलाइन हुआ। केविन भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में और बहुत ही माशाल्लाह अल्फाज को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बयान किया, आपने एक्सप्रेस किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोगों का जो फोर्स कन्वेंशन का जो मामला है उसमें हम लोग 100% एक हैं और हमने ये जंग जो है वो मिलकर लड़नी है। वो फोर्स कन्वेंशन चाहे इंडिया की मुंबई में हो या दिल्ली में हो या फिर हमारे कराची की आजम वसी या महमूदाबाद में हो या फिर हमारे जो है वो नारायणपुरा में हो, कहीं भी किसी भी जगह हो, हमें फोर्स कन्वेंशन के खिलाफ आवाज़ उठानी है और उसकी किसी मजहब में कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो या चाहे जो है वो हिंदुइज्म हो। फोर्स कन्वेंशन जो है वो एक सरासर बहुत बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेप एक बहुत बड़ा ज्यादती है, जैसे किडनैपिंग करना बहुत बड़ी ज्यादती है, जैसे किसी के ऊपर जुल्म करना बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरीके से फोर्स कन्वेंशन भी एक सिर्फ एक उसको कहते हैं कि उस खातून या वो बच्चे या बच्ची का मामला नहीं होता, वो पूरी की पूरी फैमिली से खानदान के खानदान डिस्टर्ब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो हमने कोर्ट्स के अंदर देखा है, अदालतों के अंदर माएँ और बाप जिस तरह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपने बच्चों को मिलने की तमन्ना कर रहे होते हैं और आगे से पता नहीं होता कि उस बच्चे या बच्ची को कब से बेजा में रख कर क्या कुछ उसके साथ हो रहा होता है। तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है और इसको जो है हम लोगों ने मिल के लड़ना है। इसके बाद जो दूसरी बातें साथ में चल रही थी उसमें मैं वो माजरत चाहता हूँ, बीच में बात कट गई। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त पिछले दिनों जो है वो एक कंसेंसस के साथ कंसेंसस डेवलप किया और उसको जो है वो उसमें पूरा एक लॉ बना के कि जी अगर कोई बच्चा या बच्ची जिसका मज़हब तब्दील करने का प्रोग्राम भी बने अपना और वो शादी की वजह से करें या वो किसी भी वजह से करें, अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हो रहा है तो भी उसको जो है वो जैसे इन्होंने कहा कि केविन भाई ने डीसी के बाद उन्होंने ये किया था कि एक पूरा शेल्टर होम दिया जाए 1 महीने के लिए और वो 1 महीने में अपने ऊपर सोचे कि जी आया जो है वो मैं इन तमाम नज़रियात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो अपने मज़हब को भी स्टडी करें और जो है वो जो जिस मज़हब को एक्सेप्ट करते हैं उसको भी स्टडी करें और फिर उसके बाद जो है अपना फैसला लिख कर सुना दिया जाए ताकि उसके अंदर कोई अबहम पैदा ना हो और लेकिन उसके अंदर उनके माँ बाप की भी हिमायत ज़ाहिर हो और जिस घर में वो जा रही है उसके अंदर भी एक ताकि पुरअमन तरीके से वो सारा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ क्या कि जब वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको जब असेंबली में जब पेश किया बिल को, तो बिल को एक्सेप्टेंस के लिए पास करवाने के बाद भी जब गवर्नर साहब के पास भेजा कि गवर्नर साहब जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करें, उसको अप्रूवल दें, तो आपको याद होगा कि मरहूम गवर्नर साहब बीच में एक आए थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद केविन भाई को वजीश भाई को याद हो, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, वो मेरा नाम उनका भूल गया। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब मरहूम जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्होंने जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी ये हो नहीं सकता। तो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि आप ऐसा करें कि उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें तो उन पॉइंट्स पे दोबारा सिंध असेंबली में बात हो सकती है, मगर उन्होंने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा है कि जब तक सिंध गवर्नमेंट तो अपना ये इनिशिएटिव ले रही है, हम बाकी तमाम पार्टियों को छोड़ दें, सिर्फ पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है और वो हमसे भी राय लेती है, वो क्रिश्चियन से भी राय लेती है, वो हिंदू ब्रदर्स से भी राय लेती है, वो सब से राय लेकर चलती है। पार्टी की जो लीडरशिप है हमारी, उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो सबको सुनते हैं और सुनने के बाद जो है कोई किसी फैसले पर पहुंचते हैं। फिर भी इंसान है, अच्छे बुरे फैसले होते हैं, लेकिन बात यह है कि वो एक उस पर कंसेंसस डेवलप किया जा सकता था, उसको दोबारा असेंबली में पेश किया जा सकता था, लेकिन वो सिद्दीकी साहब उस वक्त इतने ज़्यादा उस पर जो है वो रेश हो गए कि वो मामला आगे चल नहीं पाया। तो इस तरीके से दीगर असम्बलियों के अंदर भी जो है वो ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों की ज़रूरत है जो इस मामले को और इस आवाज़ को उठाएं और इस पे ऐसे ही हो सकता है कि जब तक हम जैसे लोग मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो हर मामले के अंदर जो है बड़ी खुशफहमी के साथ मामला को हल कर सकते हैं, हमें जो है इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कुछ मामला ऐसे हमारे साथ भी होते हैं जिसमें हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ मामले जो है वो माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसे होते हैं जहाँ मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बात हक है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। तो जहाँ तक इसमें इसकी बात जो कि केविन भाई ने भी बिल्कुल जी उसको भी एक्सेप्टेंस करता हूँ, लेकिन उसमें भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है वो जी लव जिहाद का। तो वो जो लव जिहाद वाला मामला है उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कहीं ज्यादती की तरफ ना जाए। मैं ये देखता हूँ कि जी एक
جیسے ہمارے یہاں تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام کے اندر اگر کوئی مولوی کرتا ہے یا کوئی پیر جو ہے کسی جگہ بیٹھ کر اس چیز کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل جی ناحق ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پیار و محبت. اب دیکھیں نا میں ایک کل مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائی. اس میں انہوں نے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کبھی بھی انڈونیشیا کے اندر اسلام کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا یا کوئی ایسی بات ہو, تو کوئی بھی شخص وہاں پہ گیا ہی نہیں. انڈونیشیا اور ملائیشیا کے اندر جتنا اسلام پھیلا ہے وہ صرف پیار اور محبت کی بیس پر پھیلا ہے. اور میں یہ خود بھی دیکھا کہ ہمیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا جو لیونگ اسٹائل تھا, جو ان کی جو ایک شخصیت تھی, جو پرسنالٹی تھی, اس سے مانوس ہو کر خود بی بی خدیجہ جو کہ جو ہے وہ پوجا والی تھیں, انہوں نے ان کو ان کی لائف کو ایکسیپٹ کیا, ان کی نظریات کو ایکسیپٹ کیا اور اپنا پورا بزنس کاروبار سب چیزیں حضور نبی کی وسلم کے حوالے کی, اور ایک بہت عمدہ طریقے سے ان کی جو ہے وہ لائف چلی. اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا دل کھلا کر کے بھی. لیکن جہاں تک بات ہے فورس کنونشن کی, ہم بالکل اپنے مائنورٹی برادرز اور سسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں ان کے خلاف جہاں کو ہمیں ضرورت پڑے, ان کو ہماری ضرورت پڑے, ہم اپنی پوری فورس کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر, وجیش بھائی آپ بھی سن رہے ہیں, کیون بھائی, خالد گل صاحب ہمارے سینئر ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, تو جہاں اس قسم کا معاملہ ہوگا اس میں انشاءاللہ اب سے ہم لوگ بالکل جی کھڑے ہوں گے. چاہے وہ پریس کلب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے, چاہے کورٹ کے اندر کھڑا ہونا پڑے, چاہے اپنے وکیلوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے, اس معاملے میں ہم اپنی جو مائنورٹی کی برادری ہیں ان کے سے بالکل ساتھ دیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو اس کو جاری رکھیں, اگر مجھے کوئی ضرورت پڑے تو لے لیجیے سر. جی نور صاحب, بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ پیپلز پارٹی نے 2016 کے آخر میں جو ہے وہ جبری مذہب تبدیلی کا قانون پیش کیا تھا اور اس کو متفقہ طور پہ جو ہے وہ پاس کیا تھا. اور اس کے بعد جو ملک بھر میں بالخصوص سندھ کے اضلاع میں جو جس طریقے سے مسلمان یا مذہب پرستی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں جماعت اسلامی, JUI وغیرہ نے جس طریقے سے احتجاج کیا اور سراپا احتجاج کیا اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مذہب پرستانہ جو مہم چلائی تھی, اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ گورنر کی ٹیبل سے جو ہے وہ پرووک ہو گیا تھا اور اس کے گورنر صاحب نے اس پہ سائن کرنے سے جو ہے وہ معذرت کری تھی اور وہ بل واپس جو ہے وہ جو ہے لینا پڑا, جو کہ پیپلز پارٹی کی جس میں جو ہے پیپلز پارٹی یہ کوشاں تھی کہ ہم سپورٹ اس کو بل کو ایکٹ کو لے کر آئیں اور اس پہ پراپر امپلیمنٹیشن کرا جائے اور صوبہ سندھ کو رول ماڈل بنا کر جو ہے وفاق کے دیگر صوبوں میں اس کو اس طرح کے جو ہے وہ اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور اس معاملے میں نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس بل کا حصہ تھا. اس سے پہلے ہندو چائلڈ میرج ایکٹ جب بنا 2015 میں اس کا بھی حصہ تھا, تو اس لیے میرا تجربہ زیادہ ہے اور میں نے وہ چیزیں, وہ چیلنجز, وہ کانفلکٹس اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنا بھینکر قسم کا جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوا تھا, نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ تمام ایسے لیڈرز کے لیے جو روشن خیال کے مالک ہیں, جو مذہبی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں نان مسلم ہوں, ان سب کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی. تو یہ سلسلہ رک چکا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ سیکنڈ جماعت تھی جس نے اس بل کی حمایت کی تھی. اب میں گزارش کروں گا کہ میں جو ہے اب میرے ساتھ کوئی اور صاحب بولنا چاہے, روندر اور مسکان اور سنیدرا اور سنجنا, آپ تھوڑا تھوڑا بول دیں گے, اس کے بعد پھر خالد گل صاحب کو اختتامی نوٹ دیں گے تاکہ وہ ہمارے سینئر ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جیمز صاحب تھے پہلے, وہ ایک سینئر تھے, اس کے بعد پھر خالد گل صاحب کو, پھر اس کے بعد میں اس سے اختتام کروں گا. تو ایک منٹ آپ بھی بولیں, اپنے تجربے کے بارے میں بتائیں, جو سیکھ رہی ہیں وہ بتائیں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں. تو جو پہلا بولنا چاہے وہ بول لیں. شکریہ.
टीम से कहूँगा सुंदरता बाजी या संजना कुछ बोलना चाहे, आप लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें सुनना, इतना डोमेस्टिक इश्यूज को इतना इंटरनेशनल ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लीडर्स की तरफ से, तो आप कुछ बताइए इसमें। थैंक यू। हरे कृष्णा सबके लिए, और मैं सभी को सलाम करूंगी, नमस्ते सलाम, जो भी बैठे हैं इनको, वो मुझसे ज्यादा काबिल और एहतराम है मेरे लिए। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, मगर मैं फिर भी बोलूंगी, थोड़ा बहुत बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, जितना मैंने अब तक देखा है। मैं लड़की हूँ, इस वजह से ये सबसे पहले मैं नूर साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगी। आपने एक बात कही कि अगर लड़की लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और वो 18 साल से ऊपर भी है, ठीक है, मगर वो लड़की नॉन मुस्लिम है, हिंदू है मतलब, या क्रिश्चियन है, या कोई और मज़हब से है, तो लड़का और लड़की पसंद से शादी करते हैं, अपनी दिमागी तौर पर बिल्कुल हाजिर नाजिर होकर अपने मजहब को चेंज करते हैं। मगर चेंज करने के बाद वो कुछ दिन बाद वो लड़की 5 साल बाद या 6 साल बाद वो लड़की जो है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है, और लड़का जो है दूसरी शादी कर लेते हैं। उनको इजाजत है, मतलब कि आप इजाजत देते हैं कि 2-3 शादियां कर सकता है, मगर 2-3 शादियां करने के बाद वो जो पहली लड़की है जिसने अपना मजहब, अपने माँ बाप, अपने खानदान सब कुछ छोड़ा, तो फिर वो लड़की का क्या फ्यूचर होगा, मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी बस। और फोर्स मैरिजेस में जो छोटी बच्चियां होती है, वो छोटी बच्चियों को अगर शादी जबरन कराते हैं 18 साल के अंदर, जो अंडर एज होती है, उसके बाद भी वो 4 से 5 साल 4-5 शादियां कर सकते हैं। 4 शादियां मुझे लगता है वो करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, तो पहली लड़की का क्या वो है, या ऐसा कुछ रूल नहीं बन सकता कि जिससे वो शादी करते हैं, जिससे मदद चेंज करवाते हैं, वो एक ही लड़की के साथ रहे हमेशा। बस मैं यही पूछना चाहूंगी, बस छोटा सा सवाल है। आपका पॉइंट आ गया, हम इसको नोट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए दोहरानियां कम है, तो इस सवाल को का जवाब नूर साहब बाद में देंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि दूसरा पार्टिसिपेंट आ जाए। भाई आई थिंक इट इज ओके फ्रॉम जागृति साइड, आप खालिद साहब की तरफ जा सकते हैं। अच्छा चले, मैं अपनी जो आपकी मुस्तकबिल की लीडर है मारवी प्रताप, उसकी तरफ से कुछ कहलवा दूं, फिर उसके बाद हम उसको एंड करेंगे, क्योंकि मारवी जो है वो खालिद गिल साहब की बॉस है और जेम्स इब्राहिम साहब की बॉस है, तो बॉस को पहले प्रोटोकॉल देना चाहिए, और वो मेरी ही बॉस है, तो आप क्या कहेंगे कुछ पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहूँगी कि ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरा जाएगा खालिद गिल अंकल को, बिकॉज उन्होंने ज्वाइन करा हमको, एंड जेम्स अंकल भी है, जेम्स अंकल को, एंड स्पेशली कैप्टन अंकल को, एंड केविन अंकल को, एंड जागृति टीम को, एंड आमिर, और हम सपोर्ट करेंगे, एंड व्हाट्स हिज नेम, जी नूर अंकल, जी नूर अंकल को भी, एंड हम लोग आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करेंगे, एंड थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू मारवी, आपने आज आज मेरे साथ जो है वो स्टार्ट लिया और जागृति को ऑफिशियली ज्वाइन किया। बिल्कुल हाँ, मारवी ने ये इनिशिएटिव अपनी लास्ट जो उसकी बर्थडे गुजरी है 2022 में, उसने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं एवरी डे $1 जमा करके और मैं टीम जागृति को जो है वो ईयरली जो 365 डेज के $365 होंगे वो मैं टीम जागृति को हेल्प आउट के लिए भेजूंगी, ताकि वो वहाँ पर जो हो हमारी जो हमारी कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं उनकी हेल्प आउट करें, ताकि उनको उनके एजुकेशन में उनके लिए कोई लाइवलीहुड में कोई प्रॉब्लम आए, तो उनके लिए मारवी जो है यहाँ से जो है वो अपनी से उसने ये इनिशिएटिव ले लिया है और इस पे वर्किंग कर रही है, और इसने बाकायदा तौर पे टीम जागृति को जो है वो ज्वाइन भी कर लिया है, क्योंकि इसकी ये भी अंडर एज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगी। इसके अलावा बिल्कुल बड़ी अहम बातें हुई हैं। मैं इख्तितामी गुफ्तगू से पहले जो है वो खालिद गिल साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खालिद गिल साहब का मेरे सामने एक प्रोफाइल जब मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि ये इनकी एक जद्दोजहद जो है
وہ کسی مطالعے سے کم نہیں ہے، ایک بڑا اہم باپ ہے مذہبی آزادی مساوی حقوق کے لیے پاکستان میں، اور کیونکہ وہ پچھلے 40 سال سے جو ہے اس جد و جہد کو کا حصہ بنے ہوئے، اور جب یہ اس وقت کی دور تھا جہاں وہاں پہ مذہبی اقلیتوں کی طرف سے چند ایک لوگ جو ہے وہ جو سامنے آتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، تو خالد گل صاحب نے اپنی جوانگی بلکہ نوجوانگی سے جو ہے مذہبی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بہت سارے الائنسز، بہت سارے فورمز بنائے، ان کے منشور لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 2002 میں محترمہ کے ساتھ الائنس بھی کیا تھا، اور یہ بیشتر ٹائم ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم این اے ایم پی اے کے لیے، اور آواز حق شہباز بھٹی کے ساتھ یہ جڑے رہے، ان کا کندھا سے کندھا بنا کے چلتے رہے اور ان کے ساتھ ہم قدم رہے۔ شہباز بھٹی کے ساتھ آخری وقت تک جو ہے ان کا ساتھ رہا، اور ہمارے لیے یہ اچھی بات یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ پہ جو ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ بنے، اور آج ہم جو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو پاکستان میں بچیوں کی مذہبی جو جبری جو مذہبی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خالد گل صاحب جو ہے وہ بولیں اور اس کو ہم اختتام کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، پھر اس کے بعد ہم تھوڑے سے گپ شپ لگا لیں گے تاکہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے پورا۔ جی خالد گل صاحب، نائب صدر کینیڈا سے، مائک آپ کے پاس۔ دھنیہ واد جے پرتاپ صاحب، میری انتہائی نگارش یہی ہے یسوع نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ نہایتی محترم وجیش پرتاپ صاحب اور رویندرا کمار صاحبہ تو آپ لوگوں کا آج کا جو اہتمام ہے، تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کی وجیش صاحب نے، پہلے تو میں اس کی تو صحیح تصحیح کر دوں۔ وہ یوں ہے کہ انہوں نے مجھے میسج لکھا کہ یہ ایسے جاگرتی کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس میں جوائن کریں۔ میں نے ان کو واپس میں جواب لکھا کہ آئی ول ابائڈ بائی یور پرائر آرڈر مسٹر وجیش۔ تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنا مقام عزت دیتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن وجیش کے پاس جو علم ہے میں اس پہ فخر کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات بتا دوں کہ میں کلاس 4 میں تھا جب میں نے اپنی اس جدوجہد کا آغاز پہلے سٹیج پہ چڑھ کے تقریر میں شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو یہ ہوا تو مجھے وہ اپنا ماضی یاد آ رہا تھا کہ وجیش بھی بہت چھوٹا تھا جب اس نے شروع کیا تھا۔ تو یہ اس طرح ریکارڈ بریک ہوتے ہیں، لیکن ماروی نے ریکارڈ بریک نہیں کیا، ماروی نے ریکارڈ قائم کیا ہے، اس نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور میں ماروی آپ واقعی میری اور ہم سب کی باس ہیں۔ آپ نے ہمیں امپریس اس دن کیا تھا جس دن آپ نے اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ میری سالگرہ پہ جو اخراجات اٹھنے ہیں وہ پاکستان میں ڈیزرونگ بچوں میں بھیجے جائیں۔ وجیش کو یہ کہا تھا، تو آئی ریئلی امپریس بائی یور گڈ سیلف۔ اور میں آج سے آپ کو ماروی، آپ اپنے نام کے ساتھ جاگورتی میں لکھیں گی ویمن ڈگنیٹی ڈیفینڈر۔ تھینک یو سو مچ۔ ویمن ڈگنیٹی ڈیفینڈر ماروی پرتاپ، رائٹ۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مثلا 2 پورشن آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک ویمن ڈگنیٹی کا ہے اور ایک فورس کنورژن کا ہے۔ چونکہ یہ 2023 چل رہا ہے، اس کی 8 مارچ کو نہیں بلکہ یہ پورا مہینہ ہی ویمن پروٹیکشن کا، ویمن رائٹس کا، ویمن
डिफेंस का, ये सारे जो है ना ये महीना चलता रहता है। तो वैसे तो जो विमन है उसको तो आप 365 दिन ही कहें तो उनके हकूक की पामाली होती है, जबकि उनकी तरफ से हमें बेहतरीन ताउन, इमदाद और ब्लेसिंग मिलती रहती है। चाहे वो माँ की सूरत में हो, तो माँ की सूरत में हो तो हमें दुआ मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। बहन हो जो साथ कंधे के खड़ा हो तो वो फख्र बन जाती है। बेटी है तो जो आप जिसके प्यार में मुब्तला हो जाएं वो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो माँ, बहन, बेटी ये तमाम जो हैं ये लाजम जूस हैं हमारी जिंदगियों का। हमारा मुआशरा चाहे कोई भी हो, हमारा रंग कोई भी हो, हमारी नस्ल कोई भी हो, हमारा मजहब कोई भी हो, हर जगह पे माँ, बहन और बेटी मौजूद होती हैं। मगर हमें बहन बेटी को सांझी समझना होगा। हमें बहन बेटी को सांझी समझना होगा। माँ तो सांझी होती है क्योंकि आखिर माँ होती है। तो इसलिए हमने 2005 में बहन बेटी सांझी की तहरीक भी जो है हमने ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस के साथ इसकी मसलन जो ना सब जो चैप्टर था वो शुरू किया था, जिसमें हमने विमेन प्रोटेक्शन के लिए, विमेन राइट्स के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए, उनकी सिमिलरिटी के लिए ये आवाज बुलंद की थी। और आज भी जो विजेश प्रताप ने जो और रविंद्रा ने जिस दरवाजे पे दस्तक देने के लिए ये इतना बड़ा अहम कदम उठाया है और मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ जो अजनास हैं वहां से हमें अपना जो है वहां पे इकट्ठा किया है। मैं नहायत इंप्रेस हुआ हूं आज। केवन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो मैंने गुफ्तगू करनी थी आईनी, कानूनी, इखलाकी, वो आपने कर दी। और उसके बाद मैं नूर साहब को भी मैं बहुत ही प्यार भरा सलाम पेश करूंगा कि नूर, अगर आप जैसे लोग मस्बत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले और सही तरह से सोचने वाले और हकूक की पामाली करने वालों को रोकने वाले और अकलीती हो या अक्सरीती खवातीन उनका एहतराम करने वाले अगर मेरे माशरे में पैदा हो जाएं तो फिर कोई भी ला कानूनियत नहीं रहेगी, कोई वहशत नहीं रहेगी, कोई दहशत नहीं रहेगी। तो ये मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, कैप्टन विजय और अपना पंडित जी। आप तो रुतबे के हवाले से पंडित, मुन्नी, मुशी, पादरी और ग्रंथी ये तमाम और मौलवी ये तमाम ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, चूंकि हमें ये सीधी राह का दस देते हैं। मगर अफसोस की बात है कि दोहरा मकाम है। हमारे मुल्क में 3 कवानीन चल रहे हैं। हमारे मुल्क में 3 तरह के जो कैलेंडर चल रहे हैं। देखे, ईसवी कैलेंडर चल रहा है, हिजरी कैलेंडर चल रहा है, देसी कैलेंडर चल रहा है। 3 कैलेंडर है, ठीक है। तो आप देखें किसको चूज करेंगे। एक दूसरी बात मज़ाहिब की बात आ जाए तो मज़ाहिब में और कवानीन की बात आप देखें, हम आईनी एतबार से, इखलाकी एतबार से और कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से भी कितने पस हाली की तरफ जा चुके हैं। इसलिए कि हमें दूसरों के वकार और कदर की मंजिलत जो है ना वो नजर नहीं आ रही। इसलिए जो हम एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो समाजी हैं, चाहे वो इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करने वाले हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो सियासी जुमा हैं, तो हमें ये मिलकर सोचना होगा। इसलिए कि हमें रोड पर, रोड, फ्लोर और कोर्ट, तीनों जगहों पे अपने लिए हक की आवाज बुलंद करने के लिए, आवाज को आगे बढ़ाने के लिए, इंसाफ हासिल के हसूल के लिए हमें 3 ही जो है फोरम इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उनमें अपने लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो अपने हफ्जुबा लोग हैं उनको भेजना होगा। ये देखें, ये जो फोर्स कन्वर्जन है ना, मैं समझता हूँ कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो क्यों शुरू होती है। हम महाजर
जिम्मी मफ्तू, अछूत, चूड़ा चूड़ी, कम्मी कम्मन, हारी हारन और काफर कहना किसी को छोड़ दें तो यहां पे ही आपकी फोर्स कन्वर्जन खत्म हो जाती है। इन इक्विलिटी हमको इक्विलिटी में बदल दें तो हमारी ये फोर्स कन्वर्जन खत्म हो सकती है। अगर हम ह्यूमिलेट करने की बजाय ह्यूमन डिग्निटी को मद्देनजर रखें और उस पर काम करना शुरू कर दें, और ये हमारे जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं उठेगी, बाबा बुल्ले शाह ने कहा हुआ ना, वो एक हदीस के मुताबिक भी है कि वो कुएं में कुत्ता गिर जाए तो उसको निकालें तो पानी साफ हो जाता है। तो मैं उसके उन्हीं के बकौल, बाबा बुल्ले शाह के बकौल यूं गुजारिश करूंगा कि उत्तों वड्डिया होर भी संगना हो जाना, तो जे जुल्म दा बूटा वड्डना ही तो मुड्ढों वड्ड, उत्तों वड्डिया होर भी संगना हो जाना, जे जुल्म दा बूटा वड्डना ही ते मुड्ढों वड्ड, एवें भोके भर पिया मुशक्कत करना है, जे खून करना हिसाब ते विचों कुत्ता कड। तो जब तक हमारे बुल्ले शाह के मुताबिक जब तक हमारे मन का कुत्ता, हमारे मन के अंदर की मैल ये खत्म नहीं होगी और हमारी ज़हनी गलाजत खत्म नहीं होगी, हमारी जुबान साफ नहीं होगी, हम किसी का एहतराम नहीं करेंगे, हम किसको बराबर नहीं जानेंगे, हमें बराबर इक्वलिटी नहीं, हमें सिमिलरिटी चाहिए, यकसा हैसियत में हमें माना जाए। ये तमाम जो इम्तियाजी कवानीन है वो उस वक्त खत्म होंगे जब आप यकसानियत की तरफ जाएंगे, अब बराबरी की तरफ नहीं। और फोर्स कन्वर्जन है क्या? फोर्स कन्वर्जन ये है, देखो भाई आप दोहरा मेयार, जिस दिन आप दोहरा मेयार खत्म कर देंगे, आप यूरोप में वेस्ट में चले जाते हैं तो 1 वाइफ 1 टाइम, आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो कहते हैं जी इस्लाम में 4 जायज है। भाई इधर क्यों नहीं है जायज? इधर क्या, इधर इस्लाम नहीं है, इधर आपके आप उस इस्लाम के मानी नहीं है। फिर आप पाकिस्तान में कहते हैं जी वो जो अनाब वो काफिर करार दे दिए गए, गैर मुस्लिम करार दे दिए गए। यहाँ आप वहाँ पे इनके मसलन कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वोट भी डालते हैं, वो जो एम्बेसिडर्स हैं, वो जो कॉन्सुलेट हैं, वो उनके फंक्शंस में भी जाते हैं। यहाँ पे किसी को मस्जिद कहने के कोई कदगन नहीं है। पाकिस्तान में उनको मस्जिद भी नहीं कहने दिया जाता, उनको कुरान मजीद को कुरान नहीं कहने दिया जाता, अपने को मुसलमान नहीं कहने दिया जाता, उनको बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम नहीं कहने दिया जाता। तो ये दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए, ये सबको बराबर जानना चाहिए, मजहबी आजादी देनी चाहिए। चूंकि हम रिलीजियस फ्रीडम फाइटर हैं, आपने सिंस आवर चाइल्डहुड, तो हमें ये बातें आती हैं। ये बातें तो बहुत सारी हैं, जितनी भी हम कर लें, लेकिन हम मौके की को ये जानते हैं गनीमत के हमारे पास टाइम थोड़ा है, लेकिन हम थोड़े में हमने ज्यादा बातें, मैं वो बातें नहीं कर रहा जो मेरे प्यारे भाई केवन ने की हैं, जो नूर साहब ने की है, जो जेम्स सिप्रियन साहब ने की हैं, जो रविंद्रा ने की हैं, जो अपना मारवी प्रताप ने की है, जो संद्रिता ने की है, जो बहन मेरी प्यारी जो है सफीना विक्टर ने की हैं, और जावेद ने, और ये जो हमारी अभी आई थी क्या चौहान बेटी थी, और ये हमारे वो पंडित जी तो बोले नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने बहुत प्यारी बातें की हैं, कैप्टन विजय ने। तो उनका सबका जो निचोड़ निकाल के रखा हुआ है वो किया विजय प्रताप ने। वजेश प्रताप मेरे लिए और आपके लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए तो होगा, मिनॉरिटीज के लिए तो होगा, लेकिन पैट्रियोटिक पाकिस्तानियों के लिए मैं आज आपको, शायद विजेश अपने जुबान से ना बोले, यूएनओ में जो 300 स्कॉलर का रिसर्चर का बोर्ड लगा हुआ है ना, तो आप लोग मेरी बात पे क्लैप जरूर करेंगे, वाह वाह जरूर करेंगे, जिंदाबाद जरूर कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर कहेंगे कि वजेश प्रताप का उन 300 थिंकर्स में उस बोर्ड पे यूएनओ पे न्यूयॉर्क पे नाम लिखा हुआ है। वी आर प्राउड ऑफ इट एंड वी पेइंग ट्रिब्यूट विद सैल्यूट वजेश प्रताप। तो मेरा ख्याल है कि अगर टाइम है और तो वजेश साहब मैं बात करूं, नहीं तो मैं इसको क्लोज करता हूं। जी हमारे पास बिल्कुल टाइम क्लोज है। थैंक यू। मैं आई एम गोइंग टू क्लोज इन 2 or 3 sentences। जी सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरी धरती, मेरी माँ धरती मुझे पुकार रही है। पाकिस्तान से लोग निकलते आपने देखे होंगे, पाकिस्तान में अपनी लग्जोरियस लाइफ, वेस्ट को छोड़ के कोई बंदा पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मुझे बहुत सारे सलाह मशवरे के साथ, बहुत सारी
इरादों को तोड़ते बनाते एक टाइम लग गया, साल हो गया, मैं इस बात पे नतीजे में पहुंचा हूं कि मेरी कमिटमेंट, मेरी डिवोशन मेरी कौम के साथ है, बिकॉज आई एम कमिटेड टू कैरी ऑन माई स्ट्रगल टिल सक्सेस और मार्टरडम ऑन माई बीलव्ड मदरलैंड पाकिस्तान। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो पाकिस्तान में है, केवन साहब और नूर साहब, आप जो पाकिस्तान में लोग, वो मैं चाहूंगा कि वहां आप हम इकट्ठे मिलके come forward together, join our hands to carry on this struggle to make it a successful and result oriented struggle in our beloved motherland to get rights on equal and similar basis. Thank you very much. God bless you. पाकिस्तान जिंदाबाद। औरत की आजादी हमें एक दिन मुबारक होगी, और औरत के हकूक और औरत की अजमत जिंदाबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद गिल साहब, आपने अपने गुफ्तगू में बड़ी अहम बातें को जो है वो पॉइंट को कवर्स किए, और आपने पिछले 17 साल पहले 2005 की तहरीक का आगाज़ किया, और आपने जो मुस्तकबिल के मेमार हैं मुझ समेत या मेरी बात कराने वाली नस्ल जो है वो मारवी और दीगर ऐसे बच्चों को कवर किया। हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है हमें बताया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जो है ये जो मार्च का महीना आता है तो और ख़वातीन की तारीख़ का महीना आता है, और ये सबसे पहला ये जो इनिशिएट लिया था ये 100 साल पहले अमेरिका ने फरवरी में लिया था। फरवरी के अंदर जो है वो नेशनल वुमेन डे मनाया गया, जिसको बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तलिफ ममालिक की रेजोल्यूशंस के बाद जो है 8 मार्च को उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन को मुकर्रर कर कर सिर्फ ये नहीं बताया कि साल में एक दिन जो है वो ख़वातीन का है, वो ये बताया गया कि ख़वातीन जो है वो माशरे में अपना रोल क्या प्ले कर रही हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और मुझे ये बात का एजाज़ हासिल है कि 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा का जो 15 दिन का जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और मैंने जो फोर्स कन्वर्जन्स के हवाले से और ख़वातीन की जो मीडिया में किरदार है और उनको जो चैलेंजेस हैं साफ़ी ख़वातीन को, उनके हवाले से जो है वो मैंने अपने जो है वो फैक्ट फिगर्स जो है वो शेयर किए थे। मुझे इस चीज़ का मुझे एजाज़ है कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में जो है चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। और बिल्कुल खालिद गिल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे एक स्कॉलर्स की जो है वो थिंकर्स की थॉट इंटेलेक्चुअल्स लोगों की इंटरनेशनल उसमें जो है वो उनके एक फहरिस्त है। मैं तो नाचीज़ हूँ, मैं पीएचडी डिग्री होल्डर नहीं हूँ, ना मेरी इतनी अभी एजुकेशन के हिसाब से मेरा इतना कोई बैकग्राउंड है, लेकिन जितनी मेरी तालीम है ये एक खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से जो ये तोहफ़ा है कि मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं पहला पाकिस्तानी उस स्कॉलर टीम का हिस्सा बना, और उन्होंने मुझे वहाँ पे ये इज़्ज़त दी और अफ़ज़ाई दी कि मेरा नाम वहाँ आज भी शामिल है। तो मैं इसमें तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। खालिद गिल साहब आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सॉरी मैं भूल गया, उसी में मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी नाम है। जी बिल्कुल, उसी फरिश्ते। बिल्कुल। तो थैंक उसका कि ये हमें मौका मिला, और मैं बिल्कुल आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि दुनिया में जिस तरह से नूर भाई ने भी कहा कि इंडोनेशिया और मलेशिया में जिस तरह से इस्लाम की लोगों की तादाद बढ़ रही है, उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया का इस्लामी मरकज़ है सऊदी अरब, उधर ख़वातीन के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। उधर चाइल्ड अब्यूज़, उधर उन्होंने एक एज मुकर्रर कर दी शादी के लिए 18 साल की, और उसके अलावा उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसको पेडोफाइलर्स के चैलेंजेस हैं। तो सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामी जो दुनिया का मरकज़ है, उसमें इस तरह की ये इंसानी हकूक़ की तरक्की के काम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस हवाले से काम किया, बल्कि अक़लियतों के जो तारीख़ है, मज़हबी तारीख़ है, क्रिश्चियनिटी की, यहूदियत की, और इसके अलावा रामायण महाभारत को अपने तालीमी निसाब का हिस्सा भी बना लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान
اگر کہیں اور یعنی کہ اس کو چیلنجز ہیں، انڈونیشیا سے اس کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، یا انڈونیشیا یا ملیشیا سے آتی ہیں، یا دیگر اور اسلامک کنٹری سے آتی ہیں، اس کو چھوڑیں، بلکہ جو اس کا اپنا اسلامک مرکز ہے سعودی عرب، اسی کے ماڈل کو اڈاپٹ کر لیں، اور اسی کے ماڈل کو اڈاپٹ کر کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسلامی ریاست ہے، اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قواعد نہیں ہوگی، وہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کر جو ہے سعودی عرب کے اور پاکستان میں جو ہے وہ ریاست کے اندر اس طرح کی جو ماڈل ہے اس کو اس میں فٹ کریں اڈاپٹ کر کے، اور جو مذہبی جو آزادی کے جو قوانین ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے بھٹو صاحب نے ہمیں دیا، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی ساخت بنی 25 سال کے بعد پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد، جس کے اندر اقوام متحدہ کی جو روشنی ہے، جو 30 آرٹیکلز کا جو چارٹر ہے، اس کی روشنی میں سے بہت ملتا جلتا جو ہے وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر ہم اس پہ ورکنگ پراپر طریقے سے کیے جائیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن دنیا کے ایسے ممالک کی کانسٹیٹیوشن میں نمایاں ہو سکتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ میٹنگ کی ریکارڈنگ اختتام کرتا ہوں، لیکن ہم گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں، میں ریکارڈنگ انتظام کر سکتا ہوں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی آپ تمام لوگوں کا شکریہ، کیون بھائی، جیمس صاحب اور سندرتا، روندر، سنجنا، مسکان، نور صاحب، کیپٹن وجے صاحب، ہماری بہن سفینہ باجی صاحب، خالد گل صاحب، اور میں اگر کسی کا نام بھول گیا تو معذرت، دلاور صاحب، ماروی، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے شارٹ وقت میں جوائن کیا، شکریہ۔